أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، یہ یہاں آیت نمبر 57 ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ مومنوں کے لیے بہتر ہے اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اجر انسان کو دو طرح کا ملتا ہے، ایک اس دنیا میں ملتا ہے، ایک آخرت میں، اور سزا بھی انسان کو دو طرح کی ملتی ہے، اس دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی والدین کا نافرمان ہے تو اس دنیا میں بھی اس کی سزا اس کو ملتی ہے کہ اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے مشکلات اس کو حاصل ہوتی ہیں، بے چینی اس کو رہتی ہے، پریشانی اس کو رہتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی طرح آپ نیک کام کرتے ہیں تو دنیاوی اجر بھی ہے، اخروی اجر بھی ہے۔ اور یہاں پر یہی سوال ہوتا ہے، ایک بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بلائی کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ ان کو جو ہے اس دنیا میں خدا اجر دے دے گا، آسائشوں کی صورت میں، ان کو جو پیار ملے گا اس کی صورت میں، سکون ان کو جو مل رہا ہے اس کی صورت میں، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ان کو خداوند تعالیٰ اجر دے گا، کیونکہ خدا عادل ہے، اور عادل اسے کہتے ہیں جو کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اجر اس کو کہاں ملنا ہے، اگر ایمان ہے تو اجر یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ دنیاوی اور اخروی اجر میں کیا فرق ہے؟ دنیاوی اجر یہ ہے کہ آپ کو اچھی گاڑی مل جائے، اچھا مکان مل جائے، اولاد نیک ہو جائے، دوست و احباب اچھے آپ کو مل جائیں، یہ دنیاوی آپ کے لیے نعمتیں ہیں، اجر ہے۔ اچھی شریکہ حیات مل جائے، یہ بھی ایک الگ طرف سے نعمت ہے۔ اور اخروی اجر کیا ہے؟ کہ جنت ہے، قبر ہے، معاملات ہیں، حساب و کتاب ہے۔ اخروی اور دنیاوی اجر میں کچھ فرق پایا جاتا ہے بعض لحاظ سے۔ پہلا یہ ہے کہ جو دنیاوی نعمت ہے یا دنیاوی اجر ہے وہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی، چھین بھی سکتی ہے آپ سے۔ صحت ہے، جوانی ہے، یہ نعمت ہے، لیکن یہ جوانی، صحت، یہ عارضی ہے، ایک اس میں جو ہے دوام نہیں پایا جاتا، استمرار نہیں پایا جاتا، ہمیشگی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دنیاوی اجر ہوتا ہے، دنیاوی جو نعمت ہے، اس میں سائیڈ افیکٹ پایا جاتا ہے۔ مثلا کھانوں میں سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ میٹھا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں، ویٹ کا بڑھنا، شوگر کا بڑھنا، اس کے علاوہ کولیسٹرول میں اضافے کا ہونا، اور بیماریوں کا لگنا، یہ اللہ کی نعمت ہے یہ، لیکن یہی نعمت بعض کو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں، عوارض ہیں۔ اسی طرح بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو دنیاوی لحاظ سے نعمت پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اس کے مضرات بھی ہیں، سائیڈ افیکٹ بھی ہیں۔ لیکن جو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان میں سائیڈ افیکٹ نہیں پایا جاتا، ان میں کوئی جو ہے جانبی نقصان نہیں پایا جاتا، ان میں فائدے فائدے۔ تیسرا فرق یہ ہے دنیاوی نعمتوں میں اور اخروی نعمتوں میں، وہ یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ آپ کی نعمت، آپ کی سیلری ہے وہ محدود ہے، جتنی بھی وہ محدود ہے، گن سکتے ہیں آپ اس کو، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔
آپ کو خدا نے ایک گھر دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گھر آپ کے گھر سے بہتر ہے۔ آپ کو خدا نے ایک گاڑی دی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑی آپ کی گاڑی سے بہتر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں جو ہے محدود ہیں۔ اب جس کی گاڑی آپ کی گاڑی سے بہتر ہے اس سے پوچھیں تو اس کی خواہش ایک اور چیز کی ہوگی، جہاز کی ہوگی، ہیلی کاپٹر کی ہوگی، کوئی اور وسیلے کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں محدود ہیں، لیکن جو جنت میں نعمتیں ملیں گی وہ محدود نہیں ہیں۔ جتنا بھی آپ چاہیں گے نعمت ختم نہیں ہوگی، آپ تھک جائیں گے۔ نعمت منتہی نہیں ہوگی، آپ جو اکتا جائیں گے۔ لہذا دنیاوی نعمتیں عارضی ہیں، محدود ہیں، اور ان میں کچھ سائیڈ افیکٹ پائے جاتے ہیں۔ لہذا ہم کوشش کریں اخروی نعمت کو حاصل کریں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَلَمَّا جَهَزَ بِجَهَازِهِمْ، یہاں سے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے ہیں یوسف کے پاس۔ فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے انہیں پہچان لیا ہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اب معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ 7 سال فصل آئی ہے، غلہ ہوا ہے، اجناس اگی ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق اس کو سٹور کر لیا گیا۔ اب کاتی کا زمانہ شروع ہو گیا، خوش سالی کا زمانہ شروع ہو گیا، اور گندم کم پڑ رہی ہے، اناج کم پڑ رہا۔ اب یہ جو کاتی تھی، خوش سالی تھی، یہ پہنچ گئی ہے کہاں سے؟ مصر سے کنعان تک، فلسطین تک۔ حضرت یوسف کہاں؟ مصر میں، ابھی وہ عزیز مصر لگ گئے ہیں، اور ان کے والدین کہاں؟ وہ کنعان میں ہیں۔ اب یہ خوش سالی پہنچی ہے وہاں پر، اور جس طرح یہاں پر مصر کے لوگ آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس اجناس لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، اس طرح کنعان کے لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے، یعقوب نے، اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ مصر میں غلہ فراہم ہے، تم یہاں سے اپنے پیسے اموال لے جاؤ اور وہ غلہ وہاں سے لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف نے پہچان لیے، انہوں نے نہیں پہچانا۔ اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں پہچانا؟ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہی تھی؟ ایک تو تھی کہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور شکل و شمائل تبدیل ہو گئی ہے۔ دوسری وجہ کی یہ تھی کہ وہ گمان نہیں کر سکتے تھے یوسف کے بھائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف بادشاہ بن جائے، مقام مل جائے، منزلت مل جائے، ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تیسری وجہ نہ پہچاننے کی وجہ یہ تھی کہ یوسف کا لباس 2 لحاظ سے تبدیل ہو گیا۔ ایک تو مصر کا لباس انہوں نے پہن لیا، اور ابھی فلسطین کا لباس ان کے زیب تن نہیں ہے۔ دوسرا، اب یہ یوسف ہیں، ان کو عام لباس نہیں پہنا ہوا انہوں نے ایک وزیر کا لباس پہنا ہوا۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہچان لیے بھائیوں کو، اور بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اب کیا ہوا؟ جاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، کہ یوسف نے پہچان لیے، انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اصلی ہوتے ہیں، نسلی لوگ ہوتے ہیں، خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہچاننے سے انکار نہیں کرتے۔ یوسف یہاں کر سکتے تھے، انکار کر دیتے اور چشم پوشی کرتے، اگنور کرتے، لیکن ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا یوسف پر۔ لیکن کیونکہ یوسف خاندانی تھے، انہوں نے بھولا نہیں ہے یہ اپنے بھائیوں کو، اور انہوں نے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف کے جو بھائی ہیں یہ سارے کیوں آئے ہیں کس کے پاس؟ یوسف کے پاس۔ ایک آ سکتا تھا، آ کر کے لے سکتا تھا غلہ، واپس لے جاتا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہر آدمی کا ضروری ہے کہ خود آئے غلہ لینے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی آئے سب کی طرف سے لے جائے۔ جس طرح ہوتا ہے نا گاؤں میں، بعض کو تو خیرات پڑتی ہے تو وہ ایک گھر کا بڑا چلا جاتا ہے، کہتا ہے ہم گھر کے 10 آدمی ہیں تو 10 آدمی کا جو ہے ہمیں خیرات دے دی جائے، جو نیاز نظر نیاز دے دی جائے، اور وہ بھی
جو شرارتی ہو تقسیم کرنے، وہ کہتا ہے کہ مولانا کے چندے کی بات ہوئی تھی تو آپ لوگ گھر کے 5 آدمی تھے، اب کس طرح 10 ہو گئے ہیں، اب آپ شوق کر رہے ہیں 10 ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہر آدمی خود آئے گا غلہ لینے کے لیے، ہر آدمی کو اس کے اپنے حصے کا ملے گا، اس سے زیادہ اسے نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہاں پر ایک نقطہ نکلتا ہے، وہ نقطہ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ مشکلات کے زمانے میں حتیٰ اگر آپ کا مخالف ہے وہ بھی آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کو چاہیے اس کی مدد کریں، اس کو تنہا نہ چھوڑیں، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ وہ دشمن ہے، مخالف ہے، ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، لیکن اب وہ مجبور ہے، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آئمہ اطہار کا یہ شیوہ رہا ہے۔ مروان بن حکم نے بہت زیادہ ظلم کیے امام زین العابدین پر، اور امام زین العابدین کے گھر کو جلا دیا تھا اس نے، لیکن جب اس کو شکست ہوئی، یہ مدینے میں تک و تنہا تھا، اس کو کوئی اپنے گھر میں پناہ نہیں دے رہا تھا، تو امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یبن رسول اللہ، میں تک و تنہا ہوں، مجھے آپ پناہ دیں، اپنے گھر میں جگہ دیں۔ تو مدینے کا گھر کیونکہ امام کا اسی نے جلایا تھا، تو امام نے نہیں کہا تھا، کہا کہ مدینے کا میرا گھر تھوڑا خراب ہو گیا ہے تو رہنے کے قابل نہیں ہے، تو مدینے سے باہر میرا ایک گھر ہے، میں تمہیں وہاں بھیج دیتا ہوں، وہاں رہو۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ امام یہ مدینے کا جو گھر ہے میرا تو نے جلایا ہے، یعنی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا آل بیت نے، کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ ایک مدینے کا حاکم تھا، جب حکومت تبدیل ہوئی تو نئی حکومت نے پرانے حاکم کو، گورنر کو، مدینے کو چوک میں لا کر کے باندھ دیا، اور لوگوں سے کہا جس آدمی نے اس سے بدلہ لینا وہ لے سکتا ہے، اپنا انتقام لے سکتا ہے۔ تو ہر آدمی آ رہا تھا، اس سے انتقام لے رہا تھا، کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کوئی سختی کر رہا ہے، کوئی نازیبہ الفاظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور یہیں پر کیا ہوا، امام زین العابدین کا گزر ہوا اس کے قریب سے، مظلوم امام جو ساری زندگی روتے رہے ہیں، قریب سے گزرے ہیں، تو آواز دی، اے بندہ خدا، اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں سجاد تیری کیا مدد کر سکتا ہے؟ یعنی یہ رویہ رہا ائمہ اطہار کا، آل بیت کا، اور تاریخ میں ایک مثال قائم کر دی ہے امام علی علیہ السلام نے، کہ پرزنر کے رائٹس کے حوالے سے، کہ عبد الرحمن بن مجلم نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، نہ فقط امیر المومنین ان کے بچوں پر ظلم کیا بلکہ اسلام پر ظلم کیا، امت اسلامی پر ظلم کیا۔ لیکن کیا کیا، امام نے فرمایا کہ یہ شربت جا کر کے اپنے قیدی کو پلا دو۔ ایک دنیا میں اس وقت جب حقوق کی، رائٹ کی بات نہیں ہو کرتی تھی، امام نے قیدی کے حقوق بتائے کہ یہ ظالم ہے، یہ جو ہے اس نے جفا کیا ہے، اس نے ایک زیادتی کی ہے، لیکن ایز اے قیدی اس کے کچھ رائٹ ہیں، اس کو حق حاصل ہے کہ یہ پیاسا نہ رہے، بھوکا نہ رہے، مشکل کا شکار نہ ہو۔ اس کا ظلم اپنی جگہ، لیکن اس کا ظلم معنی نہیں بن سکتا کہ اس کو کھانا نہ دیا جائے، اس کو پانی نہ پلایا جائے، اس کی آسائش کا خیال نہ رکھا جائے۔ اور وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ حسن حسین بیٹا، اپنے قیدی کا خیال رکھنا، اس کے کھانے میں کمی نہ ہو، اس کی آسائش میں کمی نہ ہو، اور میں قربان جاؤں جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین پر، والد کی بات میں ذرا کمی نہیں کی، ورنہ کہہ دیتے تھے نا، والد صاحب نے کہہ دیے جی ہم نہیں مانتے جی، اور ہوا اس طرح۔ حضرت عمر کا قتل ہوا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اس کے بدلے میں کئی ایرانیوں کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ قاتل ابو لولو ایرانی تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے بدلے میں کئی، حالانکہ ان ایرانیوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری حکومت آئے گی تو میں عبداللہ بن عمر کو قصاص کروں گا، اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے جب امیر المومنین کی حکومت آئی تو عبداللہ بن عمر جو ہے شام چلے گئے تھے، اور پھر بعض روایات بتاتے ہیں کہ جنگ جمل میں آئے ہیں دشمن کا ساتھ دیتے ہوئے،
یعنی یہ درس دیے آل بیت نے، اور یہیں پر یہی برتاؤ کیا کس نے؟ حضرت یوسف نے. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيِّكُمْ، کہ جب حضرت یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ آئندہ جب تم آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لانا. الا ترون انی اوف الکیل، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نے تمہیں اچھا سامان دیا ہے، پورا تول کر کے دیا ہے. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں اچھا میزبان ہوں. دو اچھے کام میں نے کیے، تم ایک اچھا کام کرو اس کے بدلے میں کہ آئندہ اپنے بھائی کو ساتھ لے آؤ. اصل میں ہوا اس طرح کہ حضرت یوسف نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ ملے گا اتنا سامان جتنے آدمی ہوں گے. اب یہ آدمی تھے 10، انہوں نے کہا کہ ہمیں 12 آدمی کا سامان دیا جائے. تو حضرت یوسف نے سوال کیا کہ 12 آدمی کا کیوں جی، آپ تو ہے 10 آدمی. کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والد بیمار ہیں، وہ عرصہ دراز سے رو رہے ہیں، گریے کا شکار ہیں. ہمارا ایک بھائی تھا، وہ اس کو جو ہے وہ اس نے کھا لیا تھا، درندے نے کھا لیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارے والد غمگین ہیں، ہمیشہ روتے رہتے ہیں، علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کو لا نہیں سکتے، اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کے خیال رکھنے کے لیے ہم نے ایک اپنے بھائی کو وہاں چھوڑ دیے. لہٰذا ہم آدمی اصل میں 12 ہیں، آئے 10 ہیں، ہمیں جو ہے 12 کا سامان چاہیے. یوسف علیہ السلام نے سامان کو 12 کا دیا اور کہا کہ آئندہ جب تم آؤ گے تو ساتھ کیا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا. کس کو؟ بنیامین کو، جو سگے بھائی تھے کس کے؟ حضرت یوسف کے. یہاں پر اس آیات سے جو ہے اس آیت سے اور گزشتہ آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ آپ مشکلات میں صرف اپنی مشکلات کو برطرف کرنے کا نہ سوچیں، بلکہ دوسروں کی مشکلات کو برطرف کرنے کا بھی سوچیں. حضرت یوسف کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس جو غلہ ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اناج ہے، یہ مشکل سے ہمارے مصر کے لیے کافی ہے، تو ہم کیسے آپ کو دیں. لیکن حضرت یوسف السلام نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کو، اجناس کو، غلے کو جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کو بھی دیا. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مظلوم واقعہ ہو نا، پریشان نہ ہو. آپ پر زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، پریشان نہ ہو، کیونکہ خدا ہے. ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہی ظالم، ظلم کرنے والا محتاج ہو سکتا ہے مظلوم کا. یہ جو بھائی تھے انہوں نے ظلم کیا یوسف پر، لیکن آخر میں یہی بھائی محتاج ہو گئے یوسف کے. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام وزیر ہیں، ایک پوسٹ ہے، ان کے پاس مقام ہے، اس کے باوجود بھی وہ عوام سے آسانی سے مل رہے ہیں. ملاقات کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا ہوا، سختی نہیں کی ہوئی. دیکھیں یہاں پر ان کے بھائی آئے ہیں، یہ دوسرے افراد آتے تھے، یوسف علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملتے تھے، کوئی اس میں پریشانی نہیں تھی، کوئی اس میں جو ہے وہ روک جو ہے نہیں تھی، اس میں ممانعت نہیں تھی. بس جو حاکم ہے ان کو چاہیے، جو ایک معاشرے کے سربراہ، ان کو چاہیے کہ وہ عوام سے میل جول کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ رہیں، آسانی سے ان کے ساتھ اپنا عوام کی اپروچ ہو اور عوام اپنی مشکلات کو بیان کر سکیں. اور یہیں سے ایک نقطہ ایک اور نکلتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف نے پہچانا ہے. دو چیزیں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کیوں پہچانا. ایک اور چیز کا اضافہ بعض مفسرین نے کیا، وہ یہ ہے کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور بھائیوں سے بچھڑے، بھائی کیا تھے؟ بالغ تھے، بڑی عمر کے تھے، یہ چھوٹے تھے. بڑی عمر کا انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، بچے کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بچے تھے، ان کے حافظے میں بھائیوں کی شکلیں رہ گئیں، وہ کیونکہ بڑے تھے بھول گئے اور یوسف کو نہیں پہچان سکے. لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ان کا حافظہ مضبوط ہے. ہم کوشش کریں کہ ان کے حافظے میں اچھی چیزیں بیٹھیں، قرآن کی آیات بیٹھیں، آل بیت کا ذکر بیٹھے، اخلاق بیٹھے، اچھی تربیت ان کی ہو. آپ گھر میں اچھا کریں گے، برا کریں گے، بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور اس کو نہیں بھولے گا.
اور بعض اوقات یہ بچے جو بڑے ہو کر انتقام لیتے ہیں اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچپنے میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ نابرابری ہوتی ہے، نامساوات ہوتی ہے فیملی میں، تو وہ بڑے ہو کر اس کو انتقام کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون۔ امین کے ساتھ زیادہ پیار کیا جاتا تھا کیونکہ عرب کا بیٹا تھا، زبیدہ کا بیٹا تھا۔ مامون ایرانی عورت کا بیٹا تھا، اس سے کم پیار کیا جاتا تھا۔ اب یہ چیز مامون کے ذہن میں رہی، بڑا ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو اپنے دربار کے باہر لٹکا دیا اور لوگوں کو آرڈر کیا کہ کیا کریں، اس کو جوتے ماریں۔ یعنی دیکھیں بچپنے کے آثار انسان میں رہ جاتے ہیں۔ اور اسی آیات سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خدا کی مخلوق کے لیے بھلائی کے لیے کام کرے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلمان بھی آتے تھے، مذہب پر تھے، مذہب پر نہیں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ایز اے نجات دہندہ، ایز اے کہ خدا کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں کہ وہ اسقاحت سے لوگوں کو نجات دیں، وہ سب کی مدد کرتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ انا خیر المنزلین، تاکہ ان کی اٹریکشن حاصل کریں کہ میں بہترین کیا ہوں، میزبان ہوں۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہوا، انا خیر المنزلین۔ قرآن میں خداوند تعالیٰ نے یہ خیر کا لفظ کئی جگہ استعمال کیا اپنے لیے، خیر الرازقین، خیر الماکرین، خیر الغافرین، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اے میری مخلوق، خیر الغافرین، میں بہترین کیا کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ یعنی خداوند تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم اگر معافی مانگو تو میں تمہیں معاف بھی کروں گا، انعام بھی عطا کروں گا۔ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہوں۔ تم رزق کے معاملے میں لوگوں کی طرف نہ دیکھو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے نہ جھکو، میں ہوں بہترین رزق دینے والا۔ بس یہاں پر حضرت یوسف نے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خیر المنزلین کا، خداوند تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ خیر الرازقین، خیر الغافرین کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہم خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، نقطہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیے اور بتانا بھی نہیں چاہتے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک ان کا راز بھی رکھنا چاہتے ہیں، دوسرا کیا ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتے۔ درمیانہ راستہ انہوں نے نکالا، نہیں بتایا کہ ان کو، تاکہ ان کا راز، ان کا برہم، ان کی چیزیں ساری باقی رہ سکیں اور وہ شرمندگی کا اظہار انہیں نہ ہو۔ ساتھ ساتھ ان کو کہہ دیا کہ آئندہ جب تم آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، یعنی مطلب بھی اپنا حاصل کر لیا اور ان کے راز کو بھی آؤٹ نہیں کیا۔ یعنی ہمیشہ جب آپ ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنا بھی جرم ہوتا ہے، نہیں بولنا چاہیے، حرام ہے، اور وہاں پر ضروری ہے کہ اپنے مطلب کو بھی حاصل کریں آپ اور نقصان سے بھی بچیں، تو درمیانہ راستہ نکالیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس طرح جو ہے وہ امیر المومنین نے کیا، شب ہجرت بستر پر سوئے ہوئے تھے، کفار نے حملہ کیا، کہا کہ علی بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اب سچ بتاتے ہیں تو کفار چل پڑیں گے، جھوٹ بول نہیں سکتے۔ فرمایا کیا محمد کو تم نے میرے حوالے کیا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یعنی درمیانہ راستہ نکالا انہوں نے تاکہ جو ہے وہ سچ بھی ہو اور مشکل بھی حل ہو جائے۔ جی یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں اپنی بحث کو۔